آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا بڑی ایک امپورٹنٹ بات فائنانس کے حوالے سے کہ کیش کی بیسیکلی ٹو کائنڈس ہوتی ہیں جو کامیاب بزنس جس کو اڈاپٹ کر کے کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا بزنس کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میں آج آپ کو بڑی بہترین ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے کو کیسے سیو کر سکتے ہیں اور کیسے اچھی جگہ لگا کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ کما نہیں سکتے بلکہ بنا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیسہ کمانا اور ایک ہوتا ہے پیسہ بنانا۔ ہم جو جاب کرتے ہیں یہ ہمیں پیسہ کما کے دیتے ہیں، اس سے ہم پیسہ کماتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ اور جو ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس ہمیں پیسہ بنا کے دیتا ہے، وہ ہمارے لیے فیکٹری ہے، وہ بزنس ہمیں جنریٹ کر کے دیتا ہے، تو وہاں ہم پیسہ بناتے ہیں۔ تو اگلے سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے کیش کو دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ ایک فرسٹ کیش ہوتی ہے، ایک سیکنڈ منی ہوتی ہے۔ فرسٹ کیش سے آپ ایسا سسٹم کریں، ایسی بات بنائیں جس سے صرف اور صرف آپ نے ٹارگٹ بنانا ہے کہ میں نے اپنے پرسنل خرچے، پرسنل ایکسپینس وہ یہیں سے پورے کرنے ہیں۔ جس طرح اپنے گھر کا ایکسپینس ہوتا ہے، آپ کا اپنا ذاتی ایکسپینس ہے، آپ نے کسی کی شادی پہ پیسے خرچ کرنا ہے اس کا ایکسپینس ہے، خدا نخواستہ کوئی اور آپ کو کام پڑ گیا اس کا ایکسپینس ہے، کسی بچی کو اللہ تعالیٰ کے نام سے دینے پڑتے ہیں تو وہ پیسہ ہے، تو وہ آپ نے فرسٹ منی سے سارے پیسے نکال کے وہ یوٹیلائز کرنے ہیں۔ سیکنڈ منی کو صرف اور صرف آپ نے بزنس پرپز کے لیے رکھنا ہے، اس کے علاوہ اس سے اور کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا۔ تو آپ نے جب کام کرنا ہے، کام سٹارٹ اپ کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اگر ایک سیٹ اپ ہے تو ایک سیٹ اپ کی بجائے اگر آپ ایک اور اپنے ساتھ سیٹ اپ بنا لیں، اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کر لیں اور ایک اور سیٹ اپ بنا لیں، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ سیٹ اپ ہے تو ایک جو ہے وہ صرف اور صرف ایکسپینس کے لیے ایک سیٹ اپ کو رکھ دیں جو آپ کے پرسنل ایکسپینس پورے کرتا رہے۔ اس کا کام صرف ہوتا ہے کہ وہاں سے جو بھی آپ کو مل رہا ہے اس کو فرسٹ منی کے طور پر استعمال کریں کہ اپنے پرسنل ایکسپینس کے اوپر لگا رہے ہیں، بجلی کے بل دے رہے ہیں، رینٹ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اپنے ذاتی ایکسپینس دے رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، بچوں کے ایکسپینس کر رہے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس دے رہے ہیں، تو اپنے پرسنل ایکسپینس پہ لگا رہے ہیں۔ اور سیکنڈ جو آپ کے پاس منی ہونی چاہیے وہ آپ سیونگ کرتے رہیں اور صرف اور صرف بزنس پرپز کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کا کنسیپٹ دونوں کلیئر ہو گیا۔ اب جب آپ نیو ہیں تو نیو بندے کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ نیو پرسن تو ظاہر ہے فرسٹ منی نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس تو ایک ہی منی ہوتی ہے، سیکنڈ منی تو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے جتنے بھی کما رہا ہے اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے 50% سیو کرنے ہیں، اگر 50% نہیں تو کم از کم 25% اس کو سیونگ کی طرف جانا چاہیے، اور 25% جو سیو کر رہا ہے وہ اس کی سیکنڈ منی کی طرف جا رہا ہے، 75% خرچ کر رہا ہے وہ اس کی فرسٹ منی ہے۔ جب ایک اچھا اور ہینڈسم اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا، ایسا اماؤنٹ آ گیا کہ جسے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے پاس اسکل بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی وہ سیکھ رہا ہے، ظاہر کہیں پہ کہیں نہ کہیں تو کام کر رہا ہوگا، ایکسپیرینس بھی میرے پاس آ گیا، میرے پاس اسکل بھی ہے، میں کام کو جانتا بھی ہوں اور میرے پاس پیسہ بھی آ گیا، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا بزنس شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ ادھار پہ، لون پہ آپ بزنس نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کو رسک لینا پڑتا ہے۔ رسک جب تک نہیں لیں گے آپ بزنس نہیں کر سکتے، اور ادھار پہ رسک لے لیں گے تو پہلے حالت سے بھی آپ ڈاؤن فال کی طرف چلے جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ اپنی پہلے سیکنڈ منی تیار کریں، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پریپیئرڈ کریں۔ تو ان دونوں لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ کیسے تیار کریں کہ اپنے پیسوں کو کم از کم 50% سیو کرتے جائیں، اور خاص جب اماؤنٹ پہ 10-15 لاکھ پہ آ جائے تو وہاں سے اپنا بزنس شروع کر دیں سیکنڈ منی سے۔ اور جن کے پاس کوئی ایک سیٹ اپ ہے، کوئی شاپ ہے، کوئی ایک سیٹ اپ ہے، تو وہ کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے کم از کم اپنی دوسری شاپ اپنے ساتھ ایڈجسٹ کریں کہ ایک شاپ سے گھر کا رینٹ، گھر کے سارے خرچے نکلتے رہیں، اور جو ایک شاپ ہوتی ہے وہ سیکنڈ منی کے طور پر یوز ہوتی رہے۔ اور اگر فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے تو وہیں سے پھر اس پیسوں کو 200 میں کنورٹ کر دیں کہ 50% میں نے اپنے گھر پہ لگانا ہے اور 50% میں نے سیو کر کے اس کو سیکنڈ منی بنانا ہے۔ جب آپ کے پاس سیکنڈ منی بن گئی اور آپ نے بزنس شروع کر دیا تو آپ کے ڈاؤن فال ہونے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کئی لوگ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑا بڑا ہائی لیول کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن ان کے سسٹم میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ ان کی سیکنڈ منی لاس ہو جاتی ہے، فرسٹ منی تو ان کی آلریڈی چل رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ان کی سیکنڈ منی لاس ہو جاتی ہے تو فرسٹ منی سے پھر وہ اپنے اسی سٹیپ پہ آ جاتے ہیں۔
کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں 50% سیو کرتے 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 پھر سیکنڈ منی بنا کے اگلے 5-7 سال میں پھر رسک لیتے ہیں اور پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بالکل ڈاؤن فال ہو گیا تھا, یہ بندہ تو بالکل زیرو پہ چلا گیا تھا, 5 سال پھر یہ کیسے سیٹ ہوا. تو وہ فرسٹ منی اور سیکنڈ منی کا سارا سسٹم کر رہا ہے. تو آپ کے لیے یہ مشورہ یہ ہے کہ بڑی امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے پیسوں کو 2 حصوں میں کنورٹ کریں. اگر آپ نیو ہیں, جاب ہولڈر ہیں, تو اپنی سیلری میں سے 50% پیسے بچائیں اور اس کو سیکنڈ منی میں کنورٹ کریں. جب خاص اماؤنٹ آپ کے پاس آ گیا اس اماؤنٹ سے رسک لیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اور آپ کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. اور جو فرسٹ منی ہے وہ جسٹ آپ کے ایکسپینس کے لیے, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رسک نہ لیں, کیونکہ آپ اور آپ کی فیملی اس کے اوپر پورا ڈپینڈ کر رہی ہے. اس کے اوپر رسک لے لیں گے تو آپ کے لیے دوسرے مسائل بڑھ جائیں گے. آپ کا ظاہر ایک رننگ ایکسپینس جو ہے وہ پرابلم کرے گا, جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر مزید پرابلم اور دشواری آ جائے گی. آپ خود تو شاید اپنے آپ کو برداشت کر لیں گے, لیکن فیملی اگر ساتھ ہے, بچے ساتھ ہیں, پیرنٹس ساتھ ہیں, تو ان کے لیے ایک ایشو اور مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ سسٹم ہے, طریقہ کار ہے. جب آپ سیکنڈ منی سے بزنس کریں گے تو اس بزنس کو ایسا ایکسٹینڈ کریں گے, ایک چیز. اور دوسری بات, امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی اسکل کو ڈیولپ کریں. ایسی اسکل بنائیں کہ کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے, کوئی بھی آپ کو کام ہے, اپنے آپ کو ایکسپرٹ لوگوں کی فہرست میں شامل کریں. سب سے پہلے وہ کام سیکھیں جو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, اس کی پوری ڈیپتھ میں جائیں, اس کو کام کو سیکھیں, اس کام کو سمجھیں, اس کام کے پورے بایو ڈیٹا کو سمجھیں کہ A to Z وہ کام کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اور کیسے اینڈ ہوتا ہے. سب سے امپارٹنٹ چیز اس کے اندر ہوتا ہے کہ اس کے اندر پرافٹ کیسے جنریٹ ہوتا ہے, جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اس کام کو سمجھیں اور اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ مجھے پرافٹ کیسے جنریٹ کرنا ہے. جب آپ کام کو بہترین طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پاس دوسری جو ایکسپرٹیز آ گئی, وہ کیا آ گئی کہ آپ کے اندر ایسا لیول آنا چاہیے کہ آپ اس کو میکسیمم پرافٹ کے اوپر لے جائیں. ایک ہوتا ہے نارمل پرافٹ پہ لے کے جانا, 1.5-2 لاکھ پرافٹ, پھر اس کو میکسیمم پرافٹ پہ آپ اس کی چیزیں بڑھاتے جائیں. جو چیزیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کو بڑھاتے جائیں, جن کی ڈیمانڈ لیس ہے اس کو مائنس کرتے جائیں. ٹاپ پہ لے کے آپ جب جائیں گے تو اس کو اچھے پرافٹ کے اندر کنورٹ کر لیں. جب اچھے پرافٹ کے اندر کنورٹ آپ کا ہو گیا تو پھر آپ کا اگلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے, اس کو بیچنا ہے. تو آپ نے بیچ دیا, اور بیچنے کا فارمولہ میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 40 کے برابر آپ کو پیسے ملتے ہیں. یعنی جتنا آپ نے منتھ میں آپ کو پرافٹ مل رہا ہے, 40 منتھ آپ کو ایڈوانس میں وہ مل جاتے ہیں جب آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر آپ 4 لاکھ روپے کما رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 40 منتھ کے حساب سے آپ کو دے گی 1,60,00,000 روپے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. جب آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ فرسٹ منی تو آپ کے پاس موجود ہے, تو سیکنڈ منی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیکنڈ منی میں میکسیمم 25% سیو کر کے 75% لگا دینی ہے. 25% سیو اس لیے کرنی ہے کہ خدا نہ خواستہ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس وہ سیکنڈ منی ہو, کیونکہ فرسٹ منی سے تو آپ کے گھر کے پیسے چل رہے ہیں. تو 75 آپ نے لگا لیے, تو آپ نے پھر وہ 3-4-5 سیٹ اپ بنا لیے. پھر 4-5 سیٹ اپ بنانے کے بعد آپ نے جسٹ سپرویژن کرنی ہے. سپرویژن کرنے کے بعد جیسے ہی جو پرافٹ میں ہوتا جاتا ہے اس کو آپ سیل آؤٹ کرتے رہتے ہیں. تو ایک ٹائم ایسا آ جائے گا 5 سال بعد, 8 سال بعد, 10 سال بعد. یہ تھوڑا سا صبر اور پیشنٹ والا کام ہوتا ہے, اور تھوڑا سا آپ کا ڈیپ تھنکنگ اس کے اوپر ہوتی ہے, اور آپ نے اس کے اوپر 100% فوکس کرنا ہے. یہ جب سارے آپ کام کر لیں گے, ڈیپ تھنکنگ بھی کر لیں گے, فوکس بھی کام کر لیں گے, اور تھوڑا سا پیشنٹ کے ساتھ کام کریں گے, جذبات سے ہٹ کے کام کریں گے, تو آپ ایک پوزیشن میں آ جائیں گے, کنڈیشن میں آ جائیں گے کہ تقریباً 4 سال بعد, 5 سال بعد روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی چیز آپ بیچ رہے ہوں گے. ہر منتھ میں کم از کم 2-3 چیزیں آپ فلپ آؤٹ کر رہے ہوں گے. پھر پیسہ آ گیا, پھر آپ لے لی, پھر اچھی سی جگہ دیکھی, پھر سیٹ اپ کو زیرو سے شروع کر دیا, پھر سیٹ اپ دیکھا اور پھر زیرو سے شروع کر دیا. تو میرا بیسیکلی 2 ایکسپرٹیز ہے. ایک تو میرا اسکول کا کام ہے بہت وسیع پیمانے پر, دوسرا میرا کپڑے کا کام ہے. تو اسکول کے اندر بھی میں یہی کرتا ہوں کہ اچھے سا ایک بہترین سا اسکول بناتا ہوں, اس کو ڈیولپ کرتا ہوں. جب وہ ٹاپ پہ چلا جاتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اچھا پرافٹ جنریٹ کر رہا ہے, اس کو میں فلپ آؤٹ کر دیتا ہوں. اس کو بیچ دیا, بیچنے کے بعد مجھے ایک ہینڈ سم اماؤنٹ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد 2 سے میں 3 بنا لیتا ہوں, 3 سے 4, 4 سے 5. الحمدللہ ابھی میرے پاس 8 سے 10 اسکول ہے, اور اس میں سے 2-3 اسکول کی میری بات چیت چل رہی ہے, جو آنے والے ہو سکتا ہے کل پرسوں ترسوں اگلے 2-3 دن میں وہ سیل آؤٹ ہو جائے. اس طرح میری اپنی فیکٹریز بھی ہیں, تو فیکٹری کے ساتھ بھی میں یہی کرتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہائی لیول کا پرافٹ مجھے مل رہا ہے تو اس کے بعد فلپ آؤٹ کر کے پھر نئے سرے سے ایک فیکٹری بنا لیتا ہوں.
تو کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ ایکسپرٹیز ہے، یہ وہ کام ہے، اگر آپ کو آ گیا تو آپ کروڑپتی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ ادروائز صرف آپ نارمل بزنس کرتے رہیں گے جو لوگ کر رہے ہیں تو جسٹ آپ کا کچن کا خرچہ پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل جو حالات اور آج کل جو سسٹم چل رہا ہے، اور دوسری بات ہے جتنا انسان کے پاس پیسہ آتا ہے اس کو اگر کنٹرول اس کو کرنا نہیں آ گیا تو وہ آپ کے میکسیمم ایکسپینس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جب زیادہ پیسہ گھر والے بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایکسٹرا فرمائشیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایکسٹرا فرمائشیں جب شروع کر دیتے ہیں، ایکسٹرا گھر کے اندر ایکسپینس شروع ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے وہ پیسہ سیو نہیں ہوتا بلکہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے کریں کہ سیکنڈ منی کو سیکنڈ منی کے طور پر یوز کریں، فرسٹ منی کو فرسٹ منی کے طور پر یوز کریں، اور ایک پلاننگ کے ساتھ کام کریں، مکمل فوکس ہو کے کام کریں اور مکمل آئیڈیاز کے ساتھ کام کریں تو آپ کامیاب ترین ہو۔ اس سارے سلسلے میں باقاعدہ ٹریننگ بھی دیتا ہوں۔ 25-30 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں ٹریننگ بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی بھی بزنس آپ کرنا چاہتے ہو تو میں مکمل آپ کو ٹریننگ دوں گا، اور جتنی یہ باتیں بتا رہا ہوں ان کو پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں پہ اگر عمل کریں گے تو 10 سے 15 سال میں آپ ارب پتی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جلد بازی نہیں کرنی ہے، فوکس ہو کے ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر اپنے آپ کو فوکس ہو کے کام کرنا ہے۔ بس آپ کا فوکس ہوتا ہے پرافٹ کے اندر کنورٹ کر کے نکالنا ہے، پھر نئی چیز لی، پھر پرافٹ کے اندر کنورٹ کر کے نکالا، پھر 2 3 4 4 5 5 8 8 10 10 15 15 چیزیں لی، جو چیز بکتی گئی بیچتے گئے، پھر جو ملتی گئی، آپ ایک سائیکلنگ سسٹم آ گئی، بیچ بھی رہے ہیں اور خرید بھی رہے ہیں، سیل پرچیز، آپ اچھے بہترین قسم کے لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اس کے اوپر آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا، لیکن آپ کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ آپ کا نہ صرف مائنڈ چینج ہو جائے گا بلکہ یہ واحد وہ چینل ہے جو آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ آپ کو ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت پڑی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو آپ کو بغیر انٹرسٹ کے، بغیر سود کے، آپ کو 50,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک لون کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے، جو بڑے ہی کم پیسوں میں آپ کو پر منتھ کے حساب سے آپ کے بزنس کو دیکھتے ہوئے، اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ سے وہ ریٹرن لیتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، قرض حسنہ دیتا ہے۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے تو ریکوائرمنٹ اپنی پوری کریں اور وقت ضائع نہ کریں، اپنا کام شروع کر دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔